آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ناموس رسالت کے لیے جانوروں کا جذبہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت اور ناموس، اور بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے جانور جو ہیں وہ کیسے قربانی دیا کرتے تھے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہم پر تو رب تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم پر تو یہ زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے جتنا ہو سکے اتنی کوشش کریں۔ کوئی زبان سے بول سکتا ہے زبان سے بولے، ہاتھ سے دشمن کا منہ توڑ سکتا ہے ہاتھ سے توڑے، جی لکھ کر ناموس رسالت کا دفاع کر سکتا ہے لکھ کر کرے، نہ لکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ ہاتھ سے کر سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی طرف سے ان کی امداد کرے جو کر رہے ہیں کام، ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے، مال کے ذریعے نہ ہو سکے کم از کم بول کے ہی یار آپ لگے رہو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کم از کم یہ ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، جی۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کا ایک عظیم اور عجیب قصہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے حکم دیا آپ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کے جائیں اور قوم جبارین جو بڑے اس وقت کے بدماش تھے ان کے خلاف جا کر جہاد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جب وہاں پہنچے ان کی سرحد پر، ہوا کیا جی، ان کی قوم میں جن کے ساتھ لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا بلعام بن باعور، اتنا رب تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اسم اعظم کا علم دیا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو خادم تھا جس نے سینکڑوں میل دور سے تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیا، وہاں سے ہٹا نہیں، ہلا نہیں، غائب نہیں ہوا، آنن فانن تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس بندے کو بھی رب تعالی نے اپنے خاص نام کا علم عطا فرمایا ہوا تھا، اسم اعظم کا، بس اس نے وہ نام پڑھا رب کا، آنن فانن تخت سامنے آ گیا۔ تو اس بندے کے پاس بھی اسم اعظم کا علم تھا، اسم اعظم کا علم تھا اس کے پاس، اور ایسا مستجاب الدعوات تھا، کوئی بھی دعا اس نے مانگنی ہوتی تھی رات کو یہ نیت کر کے سوتا مولا یہ دعا کروں یا نہ کروں، رب تعالیٰ اسے خواب میں بتا دیتا یہ تو دعا کر دے میں قبول کر لوں گا۔ اتنا قریبی رب کی بارگاہ کا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو لوگ تھے قوم جبارین وہ سارے اس کے پاس آئے، کیونکہ وقت کا پیر بھی تھا نا جی، ہیں یہ پیر تھا سب کا، وہ سارے آئے اس کے پاس مل کر اسی آگے کہنے لگے سنو ان موسیٰ رجل حدید، کہ موسیٰ تو بڑا تیز مزاج ہے، ٹلے گا نہیں یہاں سے جب تک ہمیں مار نہ لے، تو آپ اس طرح کریں فخرج فدع اللہ ان یردہم عنا، آپ دعا کریں اللہ موسیٰ کو یہاں سے لے جائے، اللہ تعالیٰ اسے لے جائے یہاں سے، یہ ہمارے ساتھ نہ لڑے۔ اب اس نے کہا
اس نے کہا ویلکم نبی اللہ ومعہ الملائکہ والمؤمنون، اس نے کہا تم برباد ہو جاؤ ذلیلو، کیا کہہ رہے ہو مجھے؟ وہ رب کے نبی ہیں، فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے صحابہ ساتھ ہیں، اور میں نبی کے خلاف اور نبی کے صحابہ کے خلاف کیسے دعا کر دوں؟ بات غیرت والی کی ہے نا اس نے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ یہ سارے جمع ہو کر اس کے پاس پھر آئے دوسرے دن، آگے کہنے لگے کہ مہربانی کر دعا کر۔ اس نے کہا اچھا پھر میں اس طرح کرتا ہوں، رات کو رب کی بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں، جو رب کہے گا ویسے کروں گا میں۔ رات کو یہ سویا، رب تبارک و تعالی نے اسے منع کر دیا خبردار میرے نبی کے اور میرے نبی کے صحابہ کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ اس نے صبح بتایا انہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، رب نے منع کر دیا ہے۔ اب دوسرا دن جب آیا تو وہ سارے مل ملا کے پیسے جمع کر کے لائے، آ کر انہوں نے اسے نذرانہ دیا۔ کیا دیا؟ نذرانہ پیش کیا، کہا کہ اب تو دعا کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے آج جو پیروں کا بیڑا غرق ہوا ہے نذرانے کی وجہ سے تو ہوا ہے، بیچارے حق اسی لیے تو نہیں کہتے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ یہودیوں نے بھی کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا رسول اللہ علیہ السلام کا کہ نذرانے بند ہو جائیں گے، اور یہ بھی دلیل حق اس لیے نہیں کہتے کہ مرید ناراض ہو جائیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، آقا علیہ السلام کے دین کے لیے اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ نذرانے بند ہو جائیں گے، بڑے بڑے وزیر مشیر جو مرید ہیں ہمارے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے اسے نذرانہ دیا، اس نے کیا کیا جی؟ ایک جگہ تھی وہاں جا کر، اس پہاڑی کا نام تھا حسبان، وہاں جا کر یہ دعا کیا کرتا تھا، جو بھی دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ یہ گدھی پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا دعا کرنے کے لیے۔ راستے میں کئی بار اس کی گدھی نے اسے نیچے گرایا۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ ہیں؟ ہاں ذرا گھٹنے پہ نیچے کر کے سنیں ذرا، بات ہو سکتا ہے مزید سمجھ آئے آپ کو۔ یہ گھٹنے اوپر کرتے ہیں پھر نیند آتی ہے، آپ مہربانی کے کریں، ہر جمعے کو آپ کو کہنا پڑتا ہے۔ دیکھو بندہ بٹھانا پہ گا اتنے ہتھوڑی لا کے گوڑے سے ٹھوک کے دسے گا یار سونے چپ ہوتے کہ ایک ادھے بندے گوڑے کھڑے تو سارے میں سمجھ آیا نہیں۔ انہوں نے کہا بھی ایک گوڑے کروڑ مسجد ہے، ہیں نہ کریں یار، زور سے کہیں سبحان اللہ، آخر تک زور لگائیں سارے۔ اب وہ گدھی پہ بیٹھ کے چل پڑا جی، گدھی کو مارتا ہے، گدھی بار بار اسے گرا رہی ہے نیچے۔ گدھی نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے طاقت دے میں اسے سمجھاؤں نامراد کو۔ آج تک گدھی نے نافرمانی نہیں کی تھی اس کی، کبھی بھی اس نے نیچے نہیں گرایا تھا اسے، لیکن جیسے رب کے نبی کے خلاف دعا کرنے چلا، گدھی نے کہا وہ اور گدھے ہوتے ہیں، پیر رب رسول کا دشمن بھی بن جائے اسے نہیں چھوڑتے، اور میں گدھی ضرور ہوں پر غیرت رب تعالی نے مجھے دی ہوئی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے پیر ہیں جو صحابہ کو بھونک رہے ہیں، پیر صحابہ کو بھونک رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بھونک رہے ہیں، لیکن مجال ہے پیر پیچھے، مرید پیچھے ہٹے، مرید کو توبہ کی توفیق ہی نہیں۔ کیوں؟ رب تبارک و تعالی نے جب اسے اندھا کر دیا ہے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اتنا بھی حسن ظن نہ ہو پیر کافر کرے تو آپ کافر ہی بن جائیں۔ مرزا قادیانی کے مرید جو غرق ہوئے ہیں وہ بھی حسن ظن کی وجہ سے غرق ہوئے ہیں، انہیں حسن ظن تھا ہمارا حضرت الٹے کام کیسے کر سکتا ہے، ہمارا حضرت جو کہہ رہا ہے نا میں نبی ہوں، یہ واقعی رب کی وحی آئی ہوگی اس کو۔ اتنا بھی بندہ حسن ظن میں مبتلا نہ ہو اگلے کو نبی مان جائے، اتنا بھی بندہ حسن ظن میں مبتلا نہ ہو کہ اس کے کہنے پر بندہ صحابہ کے دشمن بن جائے۔ اس گدھی نے اسے بار بار گرایا، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی مولا اجازت دے میں اسے کہوں۔ رب تبارک و تعالی نے اسے زبان عطا فرمائی ہے جی۔ تو اسے کیا سمجھ آتا ہے یار، غیرت ہو گدھی کے پاس تو رب اسے بھی بولنے کی طاقت دے دیتا ہے، اور زندگی ساری گدھی کو مار بھی پڑی ہوگی، گھاس بھی کم ملا ہوگا، پانی بھی کم ملا ہوگا، دھوپ بھی بندی نہیں ہوگی، کبھی کبھی بولی نہیں۔ گدھی بولی بھی ہے تو ناموس رسالت میں بولی ہے۔
ناموس رسالت میں بولی ہے گدھی. اب کیا ہوا جی دیکھیں ذرا غور کریں. اس نے کہا وَيْحَكَ يَا بَلْعَمْ أَيْنَ تَذْهَبُ بِي. اس نے کہا مر جائے ہلاک ہو جائے افسوس ہے تجھ پر, اور مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے تو, مجھے کیوں گھسیٹ رہا ہے تو ادھر. اس نے کہا الا تری الملائکۃ امامی تردنی عن وجہی ھذا. تو دیکھتا نہیں ہے فرشتے سامنے سے مجھے مارتے ہیں اور میرا منہ پیچھے کی طرف کر رہے ہیں. فرشتے مجھے مار رہے ہیں, میرا منہ پیچھے کی طرف کر رہے ہیں. کیا شان پائی ہے اس گدھی نے. ناموس رسالت پر جذبہ اس کا پیدا ہوا دل میں, رب نے آنکھیں کھولی, سامنے فرشتے دکھائی دینے لگے. فرمایا کیا جی دیکھیں, فرمایا کہ اور آگے سے اس گدھی نے کہا, اس نے کون سا گدھی سے مشورہ کیا تھا, اس نے کون سا گدھی کو بتایا تھا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. گدھی نے کیا کہا دیکھیں جی, اسے وہ بات بھی سمجھ آ گئی جو اس کے سامنے نہیں ہوئی تھی. جو اس کے سامنے نہیں ہوئی تھی اسے وہ بات بھی سمجھ آ گئی. یہ ہوتا ہے وہ مسئلہ, بندہ ناموس رسالت کا پہرے دار بن جائے, رب تبارک و تعالی اس پر حکمت کے اور علم کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ گدھی ہے. گدھی کیا کہتی ہے, کہتی ہے اتذهب به الى نبی اللہ والمؤمنین تدعو علیہم. اور بے شرما تجھے حیا نہیں آتی اور رب کے نبی کے صحابہ کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہے اور مجھ پہ بیٹھے جا رہا ہے. تو اتنا گھٹیا تم نے سمجھ لیا مجھے کہ میں رب کے نبی کے صحابہ کے خلاف جہاں دعا کی جائے وہاں جاؤں گی, تجھے لے کے جاؤں گی وہاں. سبحان اللہ. بتائیں بھی گدھی غیرت والی ہے یا نہیں؟ آج کل کا سیاستدان بھی ہے غیرت والا, مولوی بھی ہے, مولوی 2 نمبر کی بات کر رہا ہوں, پیر بھی ہے, پیر بھی 2 نمبر. ہاں, جنہوں نے صرف تقریر لکھنے والی کاپی رکھی ہوئی ہے, ناموس رسالت کی کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس. آگے دیکھیں گے کیا ہوا پھر. وہ گدھی جو ہے اسے بار بار گرا رہی ہے. اب یہ گیا وہاں دعا کرنے کے لیے, گدھی کو چھوڑ کے وہاں پہنچا, گدھی نے ساتھ نہیں دیا. گدھی نے ساتھ نہیں دیا. اس نے جو گدھا ہوگا کوئی وہ تیرا ساتھ دے تو دے, میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی. اب ہوا کیا جی, وہاں دعا کرنے لگا, رب تبارک و تعالی نے اس کی زبان ہی پھیر دی, زبان پھیر دی اس کی. وہ جب یہ کہنے لگتا نا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے, اس کی زبان سے نکلتا یا اللہ ان ذلیلوں کو شکست دے. جب وہ یہ دعا کرنے لگتا ان کے لیے خیر کی, جبارین کے لیے یا اللہ انہیں خیر سے رکھ, تو یہ دعا اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکل جاتی. حق کا بقا, یہ کیا ہو گیا. وہ بھی سارے کہنے لگے تیرا بیڑا غرق ہو, یہ کون سی دعائیں مانگ رہا ہے ہمارے لیے, ہمارے بیڑے غرق ہونے کی, ہمارے قتل ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے. ہم نے تجھے نذرانہ دیا تھا کہ تو رب کے نبی کے خلاف دعا کر, یہ کیا کیا تو نے. اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں تو بد دعا کرنے لگتا ہوں ان کے خلاف, لیکن ہو تمہارے خلاف جاتی ہے. میں تو دعا کرنے لگتا ہوں تمہارے حق میں, لیکن وہ حق والی دعا ان کے حق میں ہو جاتی ہے. کیا کروں میں. اتنا اس نے کہا, اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنا غضب نازل فرمایا بلعام پر. وہ جو رب کا ولی تھا, رب کے نبی کے خلاف چند قدم چلا ہے, رب تبارک و تعالی نے اس کی زبان اتنی باہر نکالی کہ سینے تک زبان لٹک آئی, جیسے کتے کی زبان لٹکی ہوتی ہے, کتے جیسی زبان اس کی نکل آئی. بھائی ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا حساس ہے, نہیں سمجھو, زور سے کہو بے شک. اتنا حساس مسئلہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کا. بتائیں یار, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جائے بلعام بن باعور, وقت کا ولی, تو رب اس کی زبان باہر لٹکا کے کتے والی شکل بنا دے اس کی. آج کے مولا پیر جائیں رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف, کوئی کسی کا حصہ بنے, کوئی کسی جماعت کا حصہ بنے اور پیرویاں کریں یہود و نصارہ کی, بچائیں یہ کیسے بچیں گے پھر. بچ سکتے ہیں یہ؟ کبھی نہیں بچیں گے, میں حقیقت کہہ رہا ہوں. آگے دیکھیں گی, اس ذلیل نے کہا اسی وقت کھڑے ہو کر, اس نے کہا سنو بھائی میری دنیا بھی برباد ہو گئی, آخرت بھی برباد ہو گئی. اب چونکہ ہو گیا تھا کتا, زبان اس کے باہر لٹک آئی, سینے تک زبان آ گئی. بتائیں جی
داڑھی یہاں تک آ رہی ہے، جس کی زبان یہاں تک ہو، سینے تک جس کی زبان آ جائے، وہ کیا بن جائے گا بھائی؟ ذرا تصور کریں نا کیسی صورت بنی ہوگی اس دلیل کی۔ یہ چند قدم چلا ہے رب کے نبی کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وہ بھی جو امام الانبیاء علیہ السلام کے مخالف چل پڑے۔ جسے امام الانبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے زیادہ برنارشے کی باتیں اچھی لگیں، جسے امام الانبیاء علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑ کر کے کافروں کی باتیں اچھی لگیں، جسے ڈارونی نظریہ اچھا لگے، اس کا کیا بنے گا بتائیں بھائی؟ اب ہوا یہ، اس ذلیل نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اب رہ گیا ایک ہیلا۔ کیا رہ گیا ہے؟ ہیلا رہ گیا، وہ کرو۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح کرو، ایک عورت کو بنا سنوار کے میک اپ کر کے اس کا، اسے ان کے لشکر میں بھیج دو، ان کے لشکر میں بھیج دو۔ کہا کہ کسی ایک بندے نے بھی زنا کر لیا نا، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رب کا عذاب ان پر آ جائے گا، رب کا عذاب آ جائے گا ان پر۔ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ آج کل جو امر بالمعروف کے جلسے ہو رہے ہیں نا، این تراویح کے وقت میں بھی ناچ رہی ہیں طوائفیں، طوائفیں ناچ رہی ہیں این تراویح کے وقت بھی، اور بعد میں ان کا بگ باس آگے پڑتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور لوگ جب 15 میل دور پڑے ہوئے کہتے ہیں عمران خان بڑا ولی ہے، رات اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، 15 میل دور بھی۔ اندازہ لگا کیا بنے گا ان کا؟ حقیقت والی بات ہے، یہ لوگ بیچارے جو عمران خان کو دیکھ کر لٹو ہو گئے، دجال کو دیکھیں گے کیا بنے گا ان کا؟ دجال کو دیکھ کے کیا بنے گا ان کا؟ پیارے محترم بھائیو، انہوں نے کیا کیا؟ قوم جباری نے ایک عورت کو بنایا، سنوارا، اسے میک اپ کر کے اس کا انہوں نے ان کے لشکر میں بھیج دیا۔ جیسے ان کے لشکر میں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا۔ ایک سردار تھا، ان کا سر پھرا تھا، آپ کو پتا ہے ایسے لوگ بد دماغ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس نے پکڑ لیا اس خاتون کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا یہ حرکت نہ کرنا۔ رب کے نبی کو کہنے لگا وہ سردار، کہنے لگا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اب کنٹرول نہیں کر سکتا، اب تو یہ کام ہو ہی ہو۔ اس ذلیل نے ادھر بدکاری شروع کی، صرف ایک ہی گھنٹے کے اندر رب تبارک و تعالی نے طاعون کا مرض ان پر پھیلا بھیجا۔ ایک ہی گھنٹے کے اندر 70,000 بندہ مر گیا ان کا، 70,000 بندہ مر گیا ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص مشیر تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا، وہ جیسے واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سارا قصہ سنایا، وہ اسی وقت گیا، اسے تلوار سے اس عورت کو، اس سردار کو پکڑ کے قتل کیا۔ جیسے وہ دونوں قتل ہوئے، لوگ مرنے بند ہوئے، لوگ مرنے بند ہوئے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ ان کو قتل نہ کیا جاتا، جب تک یہ دونوں زندہ رہتے لوگ مرتے ہی رہتے، لوگ مرتے رہتے۔ تو بتائیں بھائی، یہ کام کرنے سے قوم میں کامیاب نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے، زنا ایک بندے نے کیا ہے، 70,000 بندے مارے گئے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا پتہ کیا فرمان ہے؟ سنیں جی، سیاسی میں حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت میں بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو جائے گی، پھر میرا اللہ تم پر ایسی بلائیں، ایسی بیماریاں نازل فرمائے گا جن کے نام تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنے ہوں گے، تمہارے باپ دادا نے بھی نام نہیں سنے ہوں گے۔ بتائیں جی، کرونا کا نام کس نے سنا تھا؟ ایڈز کا نام کس نے سنا تھا؟ شوگر کا نام کس نے سنا تھا؟ یہ ساری بیماریاں، ہیپاٹائٹس ای بی سی، سارے کس نے سنے ہوئے تھے نام؟ ہمارے بڑوں میں صرف 2 ہی بیماریاں ہوتی تھی، بخار یا پیٹ کا درد یا سر درد، ہے یا نہیں ایسا؟ اور بیماریاں کہاں تھی؟ اتنی بیماریاں نہیں تھیں۔ یہ بے حیائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عمومی عذاب نازل فرمائے گا، عمومی عذاب نازل فرما دے گا تم۔ جب ہم بے حیائی اور فحاشی کے جلسے کو نام دے امر بالمعروف کا، یہ امر بالمعروف جلسہ، اس کا امر بالمعروف جلسہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے بالکل بے لباس ہو کر، ننگا ہو کر، اور یہاں پہ ایک تختی لگا لے سینے پر، لوگوں حیا کرو، کپڑے اتار دے، گلی میں آ جائے یہاں پھٹی لگا کر، لوگوں حیا کرو،
تو بندے دیکھ کے کہیں یار واہ واہ کیا غیرت والا بندہ ہے، کتنی شرم حیا پائی ہے اس نے، لوگوں کو کیسی تبلیغ کر رہا ہے، اسے تو دیکھو وہ کیسے کھڑا ہے۔ پاگل ہوتے نا ہر دور میں، ہر بندے پہ لٹو ہونے والے ہیں یا نہیں؟ اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے، جیسے میں یہ بات شروع کرتا ہوں لوگ بیچارے آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے بات بڑھتی ہے ان کو بیچارے کا بی پی بڑھتا جاتا ہے۔ بھائی یار میں نے کئی بار کہا ہے میری بات سنیں تو صرف مومن بن کے سنیں، ہاں رب کا قرآن ہی سناؤں گا آپ کو میں، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہی سناؤں گا آپ کو میں۔ اگر ان کو لتاڑا میں نے تو وہ میرا ذوق ہوگا، قرآن پڑھوں گا تو دلیل ہوگی، حدیث پڑھوں گا تو دلیل ہوگی، ان کو لتاڑا تو وہ ذوق سمجھے ہمارا۔ کیوں؟ اور بندہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کی صلح صرف حق کے ساتھ ہوتی ہے، بس باطل کے ساتھ کبھی بندہ مومن صلح نہیں کر سکتا، بندہ مومن صلح نہیں کر سکتا۔ بس آخری روایت سنیں آپ، کریم آقا علیہ السلام غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر فتح ہونے کے بعد تشریف فرما ہے، ایک گدھا ہمار آقا علیہ السلام کے سامنے آیا، یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے، اس لیے ایڈوانس میں سبحان اللہ پڑھیں۔ ایک گدھا آیا آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام کو آ کر کے اپنا تعارف کروانے لگا، فکلمہ الحمار، آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ کلام کیا، نبی علیہ السلام نے میں مسمو کہا اور تیرا نام کیا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ ان کے بھی نام ہوتے ہیں، ان کے بھی قبیلے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پورا نظام ہوتا ہے ان میں بھی۔ آقا علیہ السلام نے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے یزید بن شہاب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے خود ہی کہنے لگا خرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دادے کی اولاد میں 70 گدھے تھے، ہر گدھے پر رب کا نبی ہی سوار ہوا ہے، ہر گدھے پر رب کا نبی سوار ہوا ہے۔ بتائیں یار وہ گدھا کیسا تاریخ کا ماسٹر ہوگا، کتنا دانا ہوگا کہ اپنے اتنے نبی سوار ہوئے اس کے دادے کی اولاد پر، وہ سب سے واقفیت رکھتا ہے، اور اس بیچارے کو سارے کہتے ہیں گدھے کو گدھے کہتے ہیں نا، بیوقوف کہتے ہیں اسے، یار جو اتنی نالج رکھنے والا ہو۔ آپ جو ہم بیٹھے نا، ہم جی کو پوچھ لیں ہاں بھی آپ کا نام ریاض جی، آپ کے ابا کا نام بشیر جی، اس کا نام جی فلاں بھائی، نذیر لگا لیں، اس کا یہ تو پھر پوچھنا پڑے گا نہیں، پردادے کا نام نہیں آتا، لکڑ دادے کا نام نہیں آتا، سب بھولے ہوئے ہیں، لیکن قربان جائیں یار محبوب علیہ السلام کی سواری پر میں جو یافور آ رہا ہے، اتنی معلومات رکھتا ہے وہ، اپنے دادے کی 70 پشتوں کو جاننے والا وہ، کہنے لگا سارے نبی سوار ہوئے ہیں، اور پتہ کیا کہنے لگا یا رسول اللہ لم یبقا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرت، یا رسول اللہ میرے دادے کی نسل میں میرے علاوہ کوئی نہیں بچا، اور رب کے انبیاء میں آپ کے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ بھی نبیوں میں کوئی نہیں رہا، یا رسول اللہ اپنے دادے کی نسل میں میں آخری ہوں، اور رب کے نبیوں میں آپ آخری اور ان کے امام بن کے آئے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت جی، اس سے ثابت ہوا نبی علیہ السلام کے دور کے اور جانور بھی حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کے پہرے دار تھے، ہاں جانور بھی عقیدہ ختم نبوت کو جاننے والے تھے۔ جب حکومت اسلام کی ہو تو جانور بھی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جب یہ ذلیل آ جائیں، جب یہ چور آ جائیں، ٹھگ آ جائیں، تو پھر حال یہی ہوتا ہے لم جلت ولم جلت، واہ اذان بج رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ، خدا ہدایت دے ان کو، دعا ہی کر سکتے ہیں ہم، آمین کہیں نا ذرا۔ آگے دیکھیں گی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ایک یہودی کی ملک تھا، یہودی میرا مالک تھا، یا رسول اللہ زندگی ساری میں نے کبھی اسے اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیا، اپنے اوپر نہیں چڑھنے دیا، میں نے اپنے اوپر نہیں چڑھنے دیا۔ بات ہے کہ پھر کیا کرتا تھا، کہتے ہیں جب بھی چڑھنے لگتا میں ٹانگ مار کے نیچے گراتا تھا، میں کہتا تھا گدھا ضرور پر بغیرت نہیں، میری پشت پہ سوار ہوں گے تو صرف آمنہ کے لال سوار ہوں گے، بس خاتم النبیین سوار ہوں گے، بس
بتائیں بھائی حد نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا یہودی مجھ پہ سوار نہیں ہو سکتا. یہ تو آج کے مسلمان ہے بیچارہ, یہودی کے سامنے ایسے جھکا ہے, اس نے ٹائی باندھ دی اس کے گلے میں. کتنا جھکا ہے, اس نے ٹائی باندھ دی, انہیں کہ مزے کرتا رہا. جس بیچارے کو امامہ باندھتے ہوئے شرم آتی ہے اپنے نبی کا, وہ انگریز کی ٹائی باندھ کے پھر رہا ہے اور شرم ہی نہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ ہمارا ایک دوست ہے, وہ کہتے ہیں میں نے نا, مجھے ٹائی ملی کہیں سے, میں نے وہ ٹائی کار کے ٹائر سے باندھ دی, کار کے ٹائر سے باندھ دی ٹائی. کہتے ایک بندہ ٹائی والا مجھے مل گیا, کہنے لگا یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ آپ نے ٹائی وہاں باندھ دی ہے, اس کی تو بےزتی ہے. بتائیں نہیں, یہ ٹائی کی بےزتی ہے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے یہاں باندھنے کی چیز ہے. اس نے کہا ہم تو یہاں کتوں کو باندھتے ہیں, آپ نے کیا باندھا ہوا بتائیں گے. تو پیارے محترم بھائیو دیکھیں, کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ, میں جب اسے ٹانگے مار کے نیچے گراتا تھا وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا, بھوکا رکھتا تھا مجھے. تو میں نے کہا بھوکا رہنا قبول ہے, پر کسی یہودی کو اپنے اوپر نہیں چڑھنے دوں گا میں. آج جو کہتے ہیں نا کہ پھر آپ یہودی کا موبائل استعمال کرتے ہیں, یہودی کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا وہ گدھا, وہ جو اس کی ملک میں تھا, اس کا کھانا بھی کھاتا تھا, ساتھ میں منہ سے رسالت کا پیرا بھی دیتا تھا. رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اس نے کہا, جیسے بابا جی کہتے تھے نا, ہم نے یہ گردن رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں. وہ گدھا بھی ہر بار اسے ٹانگ مار کے نیچے گرا کے, جب وہ نیچے پڑا تو اسے کہتا تھا زبان حال سے, او بے شرما, یہ پشت میں نے امام الانبیاء کے لیے رکھی ہوئی ہے, ہاں مجھ پہ کوئی اور نہیں سوار ہو سکتا. اب دیکھیں جی, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ لے آئے مدینے میں. حضور نے اس کا نام رکھ دیا یافور, یافور نام رکھا حضور نے. وہ مدینے میں رہ رہا ہے آقا علیہ السلام کی خدمت میں. آقا علیہ السلام کے مسجد شریف کے باہر کھڑا رہتا ہے, حضور کے گھر مبارک کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے. جب بھی آقا علیہ السلام کو ضرورت ہوتی کسی کو بلانے کی, آقا علیہ السلام اسے کہتے اور جاؤ فلاں کو بلا کے لا. وہ ایسا باوفا تھا کہ حضور کے صحابہ کے گھر بھی جانتا تھا. ایسا تنہا تھا وہ, جو اپنے دادے کے 70 پشتوں کو جانتا ہے, وہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو کیوں نہ جانتا ہو گیا. وہ جناب آیا آقا علیہ السلام کے صحابہ, حضرت عمر کے گھر گیا, حضرت ابوبکر کے گھر گیا, دروازے پہ جا کے. اب گدھے ایک دوسرے کو بات کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ بول کے کرتے ہیں, ہینکتے ہیں. لیکن قربان جائیں, اس گدھے کو بھی پتا تھا کہ یہ بارگاہ رسول اللہ کی ہے اور شہر میرے لجپال نبی کا ہے. یہاں پہ آواز نہیں نکالنی, ہماری آواز اچھی نہیں ہوتی تو محبوب کے صحابہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایسی آواز, نہ یہ آواز نہیں. تو اب کیا کرتا, وہ اپنا منہ مارتا, سر مارتا دروازے کو. جیسے وہ باہر آتے نا, اشارے سے کہتا آؤ حضور یاد کر رہے ہیں, آؤ حضور بلا رہے ہیں تجھے. پھر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے. ادھر عرصہ گزرتا رہا, خیبر کے بعد میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا. اب یہ بیچارہ دائیں بائیں جائے, آگے پیچھے دیکھے حضور نظر نہ آئے. اس نے کہا اب یہ جہان بھی زندہ رہنے کا ہے, اب میں زندہ رہ کے کروں گا کیا. اب اس نے ایک مدینے میں ایک کنواں تھا, ابی الحسن بنت التیہان, ان کا ایک کنواں تھا. اس نے وہاں جا کر فتردہ بہا جزعن علی رسول اللہ, رسول اللہ کے غم میں روتے روتے اس نے جان دے دی. کنویں میں چھلانگ لگا. بتائیں جب کنویں میں چھلانگ لگا. جب ایسا عشق بندے کے دل میں ہو نا, تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی مال کو تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور رسول اللہ علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بندے کو چاہیے. اب پھر وہ ذلیل ہالینڈ کا خنزیر بھونکا ہے, بند کر دو. ہالینڈ کا خنزیر پھر بھونکا ہے, وہ رسول اللہ علیہ السلام